بچیوں، میرے نبی نے مکمل ایک زندگی بتائی ہے، اور آپ کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کرتے ہو، کانوں سے سن کے علم حاصل کرتے ہو، لیکن میں اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہا، آپ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر سے غافل ہوں، ادھر سے غافل ہوں۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا نماز میں۔ چل رہے ہیں اور دیوار کے ساتھ آ کے لگ کے کھڑے ہو۔ اس وقت محراب نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ پہلے آگے گئے، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر واپس ہٹے اور مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ تو پچھلوں کو تو نہیں پتہ چلا، اگلی صف والوں نے دیکھا کہ آج کی کیتا اللہ دے نبی نے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک دم سارے بولے یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو آپ کبھی نہیں کی نماز۔ آپ نے کہا میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی۔ اب جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش پر جا کر اس کی چھت پڑتی ہے۔ تو آج تک تو پہلا آسمان ہی نہیں دیکھا جا سکا، وہ کیا نظر تھی جو 7 آسمان چیر کر جنت کو دیکھ لے۔ اور کہا انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، وہ میں نے گچھے دیکھے تو میں چلنا شروع ہو گیا اور قریب ہو گیا، تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی۔ اس آنکھ کو آپ کیسے جھٹلاؤ گے؟ ساری ہمارے پیشے وہ صرف پیسے کو خدا بنا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ پیسہ 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 پیسہ۔ تم اس ڈاکٹر کو کامیاب سمجھتے ہو جس کا کلینک چل جائے، جس کی پریکٹس چل جائے، جس کے مریض بڑھ جائیں، وہ بہت کامیاب ڈاکٹر ہے۔ تاجر اس سے بڑا سمجھتے ہیں جس کا کاروبار چل جائے، سیاستدانوں سے بڑا سمجھتے ہیں جو حکومت میں کوئی عہدہ حاصل کر لے۔ تو میرے نبی کی آنکھ ایسی طاقتور ہے کہ آپ جنت دیکھ رہے ہیں۔ کہا پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر ایک دم میں نے جہنم دیکھی، تو پھر اس کے ڈر سے میں پیچھے ہٹتے 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 اخیر میں مصلی کے کنارے پر آ گیا۔ اور پھر آپ نے کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر آپ کے سننے کی طاقت سنو۔ آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا۔ آپ نے کہا جبریل بھی پاس کھڑے تھے، یہ دھماکہ کیسا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا، اس کے کھلنے کا یہ دھماکہ ہے جو میرے نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سنا۔ جن کے سننے کی طاقت ایسی ہو، جن کے دیکھنے کی طاقت ایسی ہو۔ اور یہ بہت چھوٹی چیز میں نے بتائی ہے، میرے نبی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے یوں دیکھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دیدار تک کرا۔ اللہ نے کہا موسیٰ کوئی نہیں ہونا، کہا نہیں میں کرنا ہے، میں تھوڑا یا کرا۔ کہا اچھا پھر میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں تو بھی دیکھ لینا۔ جب تجلی ڈالی تو جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے۔ اور میرے محبوب آپ کے نبی ایسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ پردے ہٹا کے آپ سے گفتگو فرما رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، آپ نے عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟
کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، قیامت تک کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، محمد الرسول، لا الہ الا اللہ، ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو نئی تختی لگ گئی، شیس کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر ادریس کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر نوح کا نام ہو گیا، چلتے چلتے عیسیٰ کا نام آیا، ٹرانسفر ہو گیا، جب آیا محمد الرسول اللہ تو اللہ نے کہا قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ نے ایسا برابری کی، اللہ میں 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، احمد میں بھی 4 حرف ہیں، اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد پہ کوئی نقطہ نہیں، احمد پہ کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ جب کلمہ بنایا محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کی عزت پانی ہے میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، تو اپنے اللہ کے نبی کی غلامی سیکھ لو، اپنے نبی کے طریقے پر آنا سیکھ لو۔ ابھی تو تم میں بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کر آئے، کتنی ہمارے لیے یہ ذلت کی بات ہے کہ جو وہاں سے ڈگری لے کر آئے وہ بڑا ڈاکٹر ہے، جو یہاں لے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے۔ اور تمہیں اللہ نے اپنے نبی کا طریقہ دیا، تمہاری دعا سے مریض شفا یاب ہو جائیں گے، تمہیں دعا کی طاقت اللہ نے دی ہے جو کسی غیر مسلم کے پاس کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کبھی دعا کو دعا جانا ہی نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی ہے جو عورتوں کے لیے الگ بتایا، مردوں کے لیے الگ بتایا، اور موت تک کی زندگی ہے، تھوڑا سا امتحان ہے، پھر ہمیشہ کی کامیابی۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ آپ کو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتا رہا ہوں، ایک حدیث بتا رہا ہوں۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دینا، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا۔ تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، عفت فی طعمت، اپنا رزق حلال رکھنا، اپنے رزق کو حرام نہ کرنا۔ آپ لوگ ڈاکٹر ہو، مریض کو کسٹمر نہ سمجھو۔ ہمارے ڈاکٹر مریض کو گاہک سمجھتے ہیں، گاہک آ گیا۔ جب میں نے چھوڑی تھی میڈیکل لائن اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی، گالی 70 کی دہائی میں۔ اور پھر ہمارے لوکل ہم ذمہ دار ہیں جو جنگلی بالکل لڑائی مار کٹائی، ہمارے پورے علاقے کے بڑے ذمہ داروں نے چور رکھے ہوتے تھے، اور وہ چوری بھوک کی نہیں ہوتی تھی، وہ چوری اس وقت قتل کا نہیں تھا رواج، وہ تھا چوری کرواتے تھے جس سے کہ ذمہ دار کو ذلت ہو۔ تو چور رکھے ہوتے تھے جو چوریاں کرواتے تھے، اور یہ بڑے فخر سے ہوتی تھیں کہ فلانے دی اسی مجھ چھڑوا دیتی تھے، فلانے دا اٹھ چھڑوا دیتا۔ تو ایسے ماحول میں مولوی ایک کمی تھا اور ڈاکٹر ایک بڑا خوبصورت نام تھا، کیونکہ وہ اس زمانے کے ڈاکٹر کاروباری نہیں تھے، وہ صرف پیسے کا پجاری نہیں تھے، وہ مریض کو مریض سمجھتے تھے۔ آج کے ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں سمجھتے، اسے اپنا کسٹمر سمجھتے ہیں، گاہک سمجھتے ہیں۔ تو برکت ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔
مریض کو مریض سمجھو، اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ ہمارے دادے کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا، تو میرے دادے کا بہت بڑا نام تھا ملتان کے علاقے میں، تو انہوں نے تو بڑی اپنی ذلت سمجھی، انہوں نے کھوجی ہوتے تھے اس وقت، وہ کھوجی لیے اور اس کچی سڑکیں چلتے 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 ڈیرہ غازی خان تک قدموں کے نشان، پھر آگے چوٹی لغاریوں کی وہاں تک قدموں کے نشان، آگے ایک لغاری سردار کے ڈیرے پر وہ ہمارے دادا کا اونٹ کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے جا کر کہا جی اے اٹھ ساڈا ہے، اسی دے قدماں تے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہے تو چوری دا پر میں کدی چوری واپس نہیں کیتی۔ پھر کہنے لگا کتھوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی تلمبے چو آئے۔ تو وہ کہنے لگا میاں گانے نو جان دے ہو؟ تو میرے دادا نے کہا میں وہ دا بیٹا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اس کو جفا ڈالا، کہنے لگا تیرے پیو دا میرے اتنے احسان ہے، میں نے ایک باری تلمبے پولیس نپ لیا، تو میں نے پوچھا کہ یہاں کس کی چلتی ہے تھانے میں، سپاہیوں سے پوچھا، ان کا یہاں میاں گاڑی کی چلتی ہے، نام تو غلام محمد تھا، گانا زیور کو کہتے ہیں ہماری زبان، تو وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے گانا مشہور تھے، تو اس نے ان کو ایک سپاہی کے ذریعے پیغام بھجوایا، وہ آئے، ان سے کہنے لگا کہ کام تو میرا یہی ہوئی ہے چوریاں، لیکن میں تیرے علاقے چوری نہیں کیتی تھے، میری جان چھڑا دی۔ انہوں نے تھانے دار سے کہا، اس نے چھوڑ دیا، تو کہا اے اٹھ اپنا بھی لے جا، تے اے ایک میری طرف ہدیہ بھی لے جا۔ تو یہ ماحول تھا اس وقت، اس میں نے کہا میں نے مولوی بننا ہے، وہ تو دھماکہ ہو گیا، وہ جیسے قیامت قائم ہو گئی۔ اور ہمارے تلمبے میں ایک بہت غریب خاندان تھا، اس سے ایک لڑکا ڈاکٹر بنا، ڈاکٹر معین رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے والد ہمیشہ کہتے ویکھیا ہی ڈاکٹر معین نو، غریباں دا چھوڑ آئی، اج کیڈا نا ہے وہ، تو مولوی بن گئے، تینوں کہیں پوچھنا ہے، تو مولوی بن کے کروں کی ہیں؟ اور آخر ایک دن انہوں نے تنگ آ کے مجھے 23 نومبر 1972 کو گھر سے نکال دیا کہ جو تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنا نیچے تھا یہ مولوی کا تصور۔ لیکن میرے عزیزوں، میری بچیوں، اللہ کی قسم، نبی کی زندگی عزت والی زندگی ہے، اسے سیکھو، میرے نبی کی ہر چیز محفوظ ہے، سیکھو سیکھو۔ میں برکت کے لیے اللہ کے نبی کا نسب آپ کو سناتا ہوں کہ میرے نسب پورا لکھا ہوا ہے، 1874 میں جو انگریزوں نے بندوبست کیا تھا اس سے لے کر مجھ تک، باقی اس سے اوپر تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے، وہ کوئی 20 نام بنتے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کوشش بھی کی، میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں، بس آخری نام مراد یاد ہے مجھے۔ میرے نبی کے نسب نامے میں 80 نام آتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کا اس کے علاوہ کسی کا کوئی نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، اور میرے نبی کا
پورا حلیہ محفوظ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم ایسے پڑھتے ہیں، سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، لیکن میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم. من انفسکم کا میں نے آپ کو ابھی مصداق بتا دیا کہ میرے اللہ نے کہا تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا نسب ہے کسی کا؟ پھر من انفسکم، تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا کوئی حسین ہے؟ ایسا کوئی حسین ہے؟ ایک بدو عورت نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا. اب ذرا الفاظ کا ردم اور اس کے موسیقی کا خیال کرنا، آپ کو ترجمہ بعد میں سناؤں گا. رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثاثہ فی عنقہ سطع ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار. الفاظ کا ردم سمجھ میں ہے؟ کیا خوبصورت، کیا کہا. میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے. ظاہر الوضاء ابلج الوجه، روشن چمکتا چوڑا چہرہ. لم تعبہ ثجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا. لم تزر بہ سعلا، سکا سڑا ہوا نہیں تھا. پیٹ تو کسی کا بھی نہیں نکلنا چاہیے، لیکن مولوی اور ڈاکٹر کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو بہت بری بات. جو اوروں کو نسخے لکھ کے دے رہا ہے. میں ایک ڈاکٹر کو ویسے ہی ملنے گیا تو باہر پورا کمرہ ان کا بھرا ہوا تھا مریضوں سے، تو اندر مریض دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے سوچا یہ مولانا تبلیغی آدمی ہیں، مجھے آ کے تبلیغ کریں گے، تو بٹھایا تو میرا ٹائم ضائع ہوگا، تو وہ خود ہی باہر آ گئے. جب وہ باہر آئے تو میں کبھی ڈاکٹر کو دیکھوں کبھی مریضوں کو دیکھوں. ایڈا دا پیٹ، میں دل چاکھیا بے وقوفا تو اپنا علاج پہلے کر، تو مریضاں دا علاج کردا پیا. ایتھے پیٹ نکلیا ہے اور مولوی کا پیٹ نکلا ہوا ہو ممبر پہ بیٹھے. اور یہ عورت کا چلو ایک تو ویسے پیٹ نہیں چلتا، پر ویسے پیٹ اس کا نکل جائے تو وہ بھی بہت عیب کی بات. میرے نبی کا ایسے سینہ اور پیٹ تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا آپ کا، یوں کر کے باہر نہیں نکلا ہوا تھا. اکثر من المشذب، آپ فخم مخفم، انتہائی بارو اور انتہائی خوبصورت تھے. نہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا قد تھا. عظیم الحامہ، آپ کا سر بڑا تھا. شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال تھے، زیادہ تر یہاں تک بھی آئے، یہاں تک بھی آئے، لیکن عام پوری زندگی میں یہاں تک بال تھے. ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور کبھی ویسی کنگھی فرما لیتے تھے. اور جب کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور سر سے پگڑی اتارتے تھے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا. بس واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا. ازج الحواجب من غیر قرن، یہ بھویں ایسے کمان کی طرح گول تھیں جیسے یہ بچیاں وہ سرمے سے ایسے لمبی بناتی ہیں پھر یہاں تک لے کر آتی ہیں. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. یہ بیچاری جن کے ہوتی ہیں وہ لیزر کرواتی رہتی ہیں کہ یہ بال ختم ہو جائیں. تو میرے نبی کے بغیر لیزر کے یہاں بال نہیں تھے. اور ایسے خوبصورت بھووں نے آپ کی آنکھوں کا سارا ایسے گھیرے میں آنکھوں کو لیا ہوا تھا. اور ادعج،
موٹی آنکھ تھی، اشکل لمبی آنکھ تھی، احور یہ پتلی سیاہ تھی، سفیدی انتہائی سفید تھی، اور اشکل آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اور ابرک اور انتہائی چمکدار آپ کی آنکھ تھی، اور انجل اور انتہائی نورانی آنکھ تھی، اور اشفار ہی وطف، اور آپ کے یہ جو ابرو تھے بہت لمبے، جیسے یہ بچیاں نہیں لگا لیتی ہیں مصنوعی، وہ صاف پتہ لگتا ہے مصنوعی لگوایا ہے، تو نہ لگایا کرو، کوڑی لگتی ہو۔ جو اللہ نے دیے ہیں اسی پہ گزارا کرو۔ تو میرے نبی کے ایسے لمبے ابرو تھے، لمبے اور موٹے، جو جس سے آنکھ خوبصورت ہو جاتی، قدرتی ہوں پھر تو آنکھ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن تسی اتے کوئی شاید ٹھوک دے ہو تو صاف پتہ لگے گا بھی 2 نمبری کیتی ہوئی۔ اور میرے نبی کی آنکھ ویسی ہی چمکتی تھی، تم بچیاں لینس لگا کے اس کو چمکدار بناتی ہو، پتہ لگ جاندہ ہے۔ ہاں جنت میں اللہ تمہیں آنکھ دے گا کہ یہ جو تمہارے ابرو ہیں، کبھی عقاب کو دیکھا ہے ایسے پر پھیلاتے ہوئے؟ اتنے بڑے ابرو ہوں گے آنکھ کے، اتنے قد کے ساتھ نہیں، اتنے قد میں تو تمہارے آنکھوں کے بال ہی تمہیں چھپا لیں گے۔ جنت میں اللہ قد دے گا حضرت آدم علیہ السلام والا۔ آپ نے حضرت یوسف کا تو سنا ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا، دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، ان سے حسین اللہ نے کوئی نہیں بنایا، کسی عورت کو بھی نہیں بنایا۔ تو دونوں میاں بیوی 130 فٹ کے تھے، 130 فٹ کے تھے۔ تو جب اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے تو یہ قد دوبارہ 130 فٹ ہو جائے گا۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا جو مولانا صاحب ہمیں تو یہی قد ٹھیک ہے، اتنا لمبا قد لے کے ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ، تو گیا 5.5 فٹ، تجھے تو وہ جیب میں ڈال لے گی، اس کو پوڑی لگا کے ملے گا جا کے، 130 فٹ کی پوڑی بنائے گا جس پر چڑھ کے اس کو جا کے تو گلے لگائے گا۔ اور میں نے کہا ہمارا اصل قد ہی 130 فٹ ہے، یہ تو ہم گھستے ہم ٹائم کے پیسج کے ساتھ ہم چھوٹے قدوں کے ہو گئے، آگے چل کے اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک زمیندار نے مراسی کو کہا میرے گھوڑے نو مالش کر۔ مراسی بڑی نازک قوم ہے، وہ کہاں کام کرتے ہیں، وہ تو خالی منہ کی کھٹی کھاتے ہیں۔ وہ اس کو مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار گھر گیا وہ جا کے سو گیا۔ جب صبح اٹھ کے آیا تو گھوڑا غائب تھا، چور لے گئے، اسے گلے بھی مارے گئے۔ وہ بھاگتے گیا، اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسیوں سے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار باہر آیا، وہ گھوڑا کے دے، اسے کہ صحیح ہے کھلوتا ہے، اسے کہ نامراد فٹے منہ تیرا، وہ تو خرگوش ہے، نہیں صحیح گھوڑا ہے، مالش کیتی ہے تو گھس 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 کے تو صحیح اڑ بن گیا، خرگوش بن گیا۔ تو اللہ جنت میں 130 فٹ قد بنائے گا، اور سر کے بال یہاں سے چل کر اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، 130 فٹ بال ہوں گے، اور اس میں تمہارے تو جوئیں نکلتی ہیں سروں سے، وہاں موتی ہوں گے، یاقوت ہوں گے، زمرد ہوں گے ایسے، اور یہاں شادی پہ وہ جو بناتی ہیں وہ چوڑا سا پتہ نہیں اس کو لہنگا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، اس کو پھر وہ اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لباس جو پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں۔ اسے اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی، آپ کو نہیں ایسے اٹھا کے چلنا پڑے گا، 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، اور 100 جوڑے ہر ایمان والے مرد عورت کو اللہ پہنائے گا، 100 جوڑے۔ اچھا 100 جوڑے اگر خود پہننے پڑ گئے تو مر گیا نا، 1 تے 2 3 تے 4 تو مٹھ ہی رہ گئے، اور جب اتارنے ہوں تو پھر ریورس، تو کیا ہوگا؟ آپ صرف ارادہ کریں گی کہ کپڑے بدلوں، ایک نور کی چمک اٹھے گی اور آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کے زیب تن ہوں گے۔ کوئی لانڈری نہیں ہے،
کوئی سوٹ کیس نہیں ہے، کوئی الماری نہیں ہے، کوئی واش روم نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے، ہر چیز سے پاک۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا وہ کس لیے؟ کہا ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے روزے کی وجہ سے، اور ان کے صدقے کی وجہ سے، اور ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ حسن عطا فرما دے۔ تو وہ زندگی تو آگے آ رہی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے آنکھیں بنائی ایسے خوبصورت، جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے تھے، سب، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، باقی کوئی بھی۔ کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت، اشم، ناک یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک، ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، سرخ، آپ تو وہ لگاتے ہو نا لپسٹک، آپ کے ہونٹ ویسے ہی خون کی وجہ سے سرخ، اشنب، آپ کے دانت ایسے گولائی میں تھے، یا بیچاری کتنے لڑکے لڑکیوں نے وہ یہاں لگایا ہوتا ہے جو دانت اوپر نیچے ہوتے ہیں، آپ کے ایسے گولائی میں تھے، اور مفلج، ان دانتوں میں تھوڑا خلا تھا، یہ براق الثنایا، اور اتنے روشن تھے جب ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سبحان اللہ۔ اور گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، اور سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رحب الروحہ، ہتھیلی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، اور تنگ ہتھیلی ویکھو نہیں، تنگ ہتھیلی بخل کی علامت ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ علم کیافہ والوں کی بات ہے، کوئی شریعت کی بات نہیں، کہ چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، تنگ ہتھیلی بخل کی علامت ہوتی ہے۔ آپ کی چوڑی ہتھیلی تھی، اور آپ کی انگلیاں سائل الاطراف، ایسے لمبی اور سیدھی تھی، جیسے میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ویسے بالکل سیدھی تھی، اور سیدھا قد تھا، سیدھا بالکل، ذرا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مسیح القدمین، ایسے چمکتے تھے آپ کے پاؤں جیسے تیل لگا ہوا ہو، اور سریع المشیہ، اب تیز چلتے تھے، قدم چھوٹا ہوتا تھا، چال میں تیزی ہوتی تھی، صحابہ کو پیچھے دوڑنا پڑتا تھا، اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کہتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ یہ انگلی اٹھانا محاورہ ہے، تو مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے، آپ ایسے بلاتے تھے، اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھے ہوتے تھے، ایسے، یہ پکی نشانی تھی کہ آپ پر کوئی غم سوار ہے، آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے ایسے، اور آپ بیان میں بس اتنا ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، سیدھے ہاتھ میں تو عصا ہوتا تھا اتنا، یہ ہمارے خطیب نے جو آستینیں بھی چڑھا لیتے ہیں اور دبا دب بمباری کرتے ہیں، ٹھو ٹھو ٹھو۔ کافی پرانے بات میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے قریب ایک مولوی صاحب آ رہے تھے، تو ہم بھی چلے گئے دیکھنے کے لیے، تو جب وہ آ کے بیٹھے ہوئے کہنے لگے تو اسی میز تا رکھیا نہیں۔ اب میں نے سوچا کہ میز دی کیڑی لوڑ ہے، بیان تا مائی کچ کرنا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، خیر وہ میز آ گیا، 5 منٹ بعد پتہ لگا یا 5 منٹ انہوں نے ٹھا، شکر ہے میز ٹوٹا نہیں، لیکن میرا نبی بس اتنا اشارہ کرتا تھا، خوبصورت انداز گفتگو ہوتا تھا، لوگوں کو عزت دیتے تھے اپنے کلام میں، کبھی کسی کا نام لے کر
اپنی گفتگو میں اس کو بے عزت نہیں فرماتے تھے، اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ یوں کرتے تھے، یہ آپ کی حیرت کی نشانی تھی۔ جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے بلاتا تھا، اب تم مجھے بلاؤ، ہاں اب اس نے مجھے بلایا ہے، میں کیا کروں گا؟ جی سب آپ یہی کریں گے، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے؟ جی ایسے کرتے تھے، صرف گردن نہیں پھیرتے تھے۔ پھر ادھر سے بلایا کسی نے، پھر آپ ایسے کرتے تھے۔ جی کتنا مشکل کام ہے، ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ ایسے کرتے تھے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں اپنے نبی کی، سب محفوظ ہیں، پڑھو سیکھو۔ آپ کو کھجوروں میں برنی کھجور پسند تھی اور اجوا کھجور پسند تھی، اور دودھ کی لسی آپ کو پسند تھی، اور بکری کے دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا، اور گردن کا گوشت آپ کو پسند تھا۔ اتنی باتیں کسی نبی کی۔ سفید لباس پسند تھا آپ کو، اور رنگدار بھی پہنتے تھے، لیکن سفید پسند تھا آپ کو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے صحن میں ہمارے نبی بیٹھے تھے، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، اوپر 14ویں کا چاند تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے گھر کی زندگی ہمیں سمجھائی، باپ بن کے دکھایا، خامند بن کے دکھایا، بیٹا بن کے دکھایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز فرض سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور میرے گھر سے میری ماں بلاتی، میں ماں کے پیچھے نماز توڑ دیتا۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت۔ پھر خامد بن کے دکھایا۔ 11 شادیاں شوق کی نہیں تھیں، وحی کی تھی، زندگی سکھانی تھی۔ اظہار محبت کر کے دکھایا۔ عرب میں بیوی سے یہ کہنا کہ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں، یہ عیب تھا۔ یہاں بھی کوئی کہہ دینا تو کہ اچھا رن مرید ہو گئے ہیں، رن مرید ہو گئے ہیں۔ عرب میں اس سے زیادہ شدید ماحول تھا، کوئی کہے کہ مجھے بیوی سے محبت، معشوقہ سے محبت کے اشعار پڑے پڑے۔ مجھے اب بھی کتنے اشعار یاد ہیں لیلا کے اور باقیوں کے، اور اس کے نام لے کر شعر و شاعری کرتے تھے۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ نِسَاءٌ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ۔ کھلم کھلا لیلا کا نام لے رہا ہے شاعری میں، لیکن بیوی سے محبت مر جاتے تھے شرم سے۔ اس ماحول میں، مسجد کے ماحول میں مجمع لگا ہوا ہے، ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ماحول سمجھ میں آ گیا؟ پہلے بتاؤ۔ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ کہا عائشہ سے۔ وہ تو انج کانب گئے کہ ہیں ایک ہی ہو گیا۔ نہیں 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 یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت؟ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ گھر کی زندگی سکھائی، باہر کی زندگی سکھائی، اولاد سے پیار کرنا سکھایا۔ آپ دنیا کے سب سے مصروف انسان تھے، لیکن حسن حسین کے ساتھ آ کے روزانہ کھیلتے تھے،
آپ جو ڈاکٹر کی پریکٹس بڑھ جاتی ہے وہ نہ بچوں کا رہتا ہے نہ بیوی کا رہتا ہے۔ میرے بچے یہاں اسکول پڑھتے تھے تو ان کے میں ملنے گیا پرنسپل سے، تو وہ کہنے لگے اسی فیصل آباد میں ایک میاں بیوی ڈاکٹر تھے، ان کے بچوں نے وہاں داخلہ لیا تھا، تو ایک دن وہ دونوں میاں بیوی آئے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا گھر میں اور ہمیں بتاتے بھی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے ان کو بلا لیا، تو وہ بچے کہنے لگے جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ دونوں میاں بیوی بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا۔ ہاں جی بیٹا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نوکرانیاں ناشتہ کراتی ہیں۔ ہم دوپہر کھانے میں آتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ایسے ماں باپ کو ہم کیا کریں کہ جن کی ہمیں شکل ہی نظر نہیں آتی، تو ہم نے اسٹرائک کیا کہ ہم نے کھانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسہیپ ہے ہر بڑے مصروف آدمی کے ساتھ اور ہر پریکٹس والے ڈاکٹر کے ساتھ کہ وہ اولاد کے نہیں رہتے۔ تو میرے نبی سے مصروف دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کر گھر میں چکر لگاتے تھے۔ وہ پھر کہتے تھے کیسا ہے اونٹ تمہارا؟ پھر ان کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور گھر میں چکر لگاتے تھے۔ اتنا بڑا رسول اور بچوں کے لیے ٹائم نکالے، اور آپ چھوٹے سے ڈاکٹر اور کلینک کے پیچھے آپ اپنے اولاد کو بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، گھر کو بھول گئے، ماں باپ کو بھول گئے، پیسہ 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 پیسہ۔ وہ میرا بھائی کہنے لگا کہ پیسہ ہمارے پاس اس وقت آتا ہے جب ہم خود بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں آگے وہ کس کا کام کا ہے، ہمارے بچوں کے کام کا یا کسی اور کے کام کا ہے۔ تو اعتدال کی زندگی سیکھو، اعتدال کی زندگی گزارو، آپس میں پیار محبت سے رہو۔ آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، حیا کا دامن مت چھوڑو۔ یہ ویسے فطرت اسلام نہیں ہے کہ جوان بچے بچیاں اکٹھے پڑھیں، اور اب تو مجھے لڑکیاں زیادہ نظر آ رہے ہیں، تسی ایویں ہی تھوڑے ہوندے جاندے ہو۔ تو احتیاط سے رہو، نظروں کی حفاظت کرو۔ اور ہمارا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرامی کلچر ہے، یہ کفر کا کلچر ہے۔ ہمارے ماں باپ عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھائیں، وہی آپ کے لیے کامیابی ہے، اور آپ کے والدین آپ بچوں کے لیے جو رشتہ طے کریں وہی آپ کے لیے بابرکت ہے۔ اس طرح کہ جو آج عنوان چل گئے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں اور بہت ہی یہ نقصان دہ ہیں، چونکہ جو اس عمر کی پسند اور عشق ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ شادی کے بعد بالکل ناکام ہو جاتا ہے اور طلاقوں تک نوبت آتی ہے، اور جو ماں باپ جو طے کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، اور باقی کھٹبٹ تو جنت میں ختم ہوگی، دنیا میں تو ختم ہو نہیں سکتی، وہ تو جنت میں ہی جا کے ختم ہوگی۔ تو لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ اپنی پسند کے پیچھے کتنے لڑکے لڑکیاں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، یہ سب تباہی کے راستے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حیا کا دامن نہ چھوڑو، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو حیا بہت پسند ہے، اور جن سے سیکھو، جن سے پڑھو، ان کی عزت اپنے دل سے کرو۔ ان کو نہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تم یہ دیکھو کہ تم نے ان سے سیکھا ہے، اس کو عزت دو، تو اللہ آپ کو اس بہت زیادہ کامیابیوں سے نوازے گا۔ نماز کی پابندی کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ماں بہن کی گالی نہ دو، سیاسی جماعتوں کا حصہ نہ بنو، جانا ہے تو تبلیغ میں جاؤ کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو دینی طور پر۔ سیاسی جماعتیں تو نفرت اور ہمارے سیاستدان تو ویسے ہی کوڑے کا ڈھیر ہیں، کچھ نہیں ہے ان میں سوائے گندگی کے۔ تو اپنی محنت کو
اپنی تعلیم میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ان بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کو اعلیٰ طبیب بنا، ڈاکٹر بنا، ہمدرد انسانیت بنا، اس ادارے کو بابرکت بنا، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو یا اللہ طب کا علم عطا فرما، مریضوں کے لیے انہیں مسیحا بنا، مریضوں کے لیے انہیں ہمدرد بنا، مریضوں کے لیے انہیں شفا کا ذریعہ بنا۔ شفا تو دیتا ہے، ان کے ہاتھوں کو ذریعہ فرما لے، ان کی دواؤں کو ذریعہ فرما لے، اور ہمارے سارے تعلیمی اداروں میں یا اللہ ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کی تربیت فرما، انہیں والدین کا فرما بردار بنا، ان کی شادیوں کے اچھے جوڑ مقدر فرما، نیک و صالح اولاد مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر بہت برا وقت آیا ہوا ہے، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو اس بحران سے نکال لے، اس بحران سے نکال لے، اس بحران سے نکال لے۔ غریب بندے تیرے خودکشیاں کر رہے ہیں اور اپنے عزتیں بیچ رہے ہیں، یا اللہ تو رحم فرما دے، تو رحم فرما دے، اور یا اللہ رزق کی فراوانی فرما دے، اور بددیانت اور ظالم اور یا اللہ ہوس پرست حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نجات نصیب فرما، ہمیں نیک لوگوں کے سپرد فرما، ہمیں نافرمانوں کے سپرد نہ فرما۔ جو ہسپتالوں میں مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جہاں جہاں بھی مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور یا اللہ جو فوت ہو گئے ایمان پر ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ہمارا بھی ایمان پہ خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ، اور ان سارے بچے بچیوں، اساتذہ، پرنسپل صاحب اور جتنے بھی شامل ہیں یہاں، ان سب کو بہت جزائے خیر عطا فرما، اور ہم نے تیرے محبوب کا تذکرہ کیا، اسے قبول فرما، اور اسے ہماری زندگی کا زیور بنا، ہماری زندگی اپنے نبی والی زندگی بنا، اس سے ہمیں آراستہ فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا۔ کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔